قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، یہ کس طرح حق کو قبول کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کی بیماریوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، ان کے دلوں میں شک کی بیماری آ گئی ہے، شبہ کی بیماری آ گئی ہے، اب یہ اسی میں گھوم پھر رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہو وہ کبھی سیدھے نہیں ہو سکتے، جن کے دلوں میں شک شبہ اور زیغ ہو وہ کبھی راہ حق پر چل نہیں سکتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ تو بڑے آتے ہیں، عبادتیں لے کر آتے ہیں، ریاضتیں لے کر آتے ہیں، لیکن ہم اسی کی عبادت قبول کرتے ہیں الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو صحیح سلامت دل لے کے آتا ہے، خالص نیت کے ساتھ آتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو اللہ رب العزت کو دیکھے بغیر ڈرتا ہے اور رجوع کرنے والا دل لے کے آتا ہے، توبہ کرنے والا دل لے کے آتا ہے، مخلص ہو کے دل کو خالص کر کے اللہ کے پاس آتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اور یہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اگر کانوں کے متعلق سوال ہوگا، آنکھوں کے متعلق سوال ہوگا، تو اس دل کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ دل کیا کرتا رہا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دل بند ہو گئے ہیں، حرکت نہیں کرتے؟ اسی طرح اللہ رب العزت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، انہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنی نافرمانیاں کی ہیں، ان کے دل میں اتنی منافقت ہے، اتنے گناہ ہیں کہ اب اللہ رب العزت نے ان کے دل پہ زنگ لگا دیا ہے اور مہر لگ گئی ہے، اب یہ توبہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھنا توبہ کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، معافی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، جب حدود کراس کر لی جائیں، حدوں سے تجاوز کر لیا جائے تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اللہ خود درمیان میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور اس دل کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ رب العزت تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت تمہاری عقلوں کو، بظاہر جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، الی قلوبکم، تمہارے دلوں کا مشاہدہ کرتا ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے اور دل کی حالت کیا ہے۔ اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے الا ان فی الجسد مضغہ، بے شک جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو سکتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ہے انسان کا دل۔ اتنی اہمیت ہے دل کی، اتنا مقام ہے دل کا، اتنا مسئول ہے یہ دل
اتنا جواب دہ ہے یہ دل، اللہ رب العزت کے ہاں اتنی اس کی اہمیت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کہیں دل کو نفس کا نام بھی دیا ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، کتاب و سنت پہ چلنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے، اللہ کے حکم کو ماننے والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم جاؤ اپنے رب کے پاس، رب تم پر راضی ہے اور تم اللہ پر راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرا تذکرہ اس نفس کا ملتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کی بھی قسم کھائی ہے اور ملامت زدہ نفس کی بھی قسم کھائی ہے، جو اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے، شرمندہ ہوتا رہتا ہے، ندامت کا شکار ہوتا رہتا ہے، افسردہ دل ہوتا ہے، غمزدہ انسان ہوتا ہے۔ کاش میں نے یہ گناہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ نافرمانی نہ کی ہوتی، کاش میں نے یہ بغاوت نہ کی ہوتی، کاش میں نے اپنے اللہ کو نہ للکارا ہوتا، کاش میں نے اپنے وقت کو ضائع اور برباد نہ کیا ہوتا۔ اللہ رب العزت اس نفس کی قسم کھاتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر سورۃ یوسف میں بھی تذکر آیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس انسان کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، گناہ کی ترغیب دلاتا ہے، گناہ کا شوق پیدا کرتا ہے، گناہ کی رغبت پیدا کرتا ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، آج کی اس محفل میں غور و فکر سے کام لیں، اس دل کے بارے میں فکر مند ہو جائیں، جو دل اس وقت بیمار ہو چکا ہے۔ تندرست دل تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ہی نام لیتا ہے، اللہ ہی کی اس دل میں محبت ہوتی ہے، وہ اللہ ہی کا ہو کر بن جاتا ہے، دنیا سے وہ تعلق نہیں جوڑتا، دنیا سے اس کی محبت کے رشتے بڑے کمزور ہوتے ہیں، اور رب سے اس کی محبت بڑی مضبوط اور توانا ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا کا لوگ اور دنیا کے انسان ہی نہیں ہوتے، وہ آخرت کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ راتوں کو بستر پہ لیٹتے ہیں تو تھوڑا سوتے ہیں اور اپنے رب سے معافیاں مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے برے اعمال چھوڑنے کے رب سے وعدے کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ دنیا، یہ مال، یہ نیند، یہ آرام کیا چیز ہے؟ راتوں کو بستر پہ پانسے پلٹتے ہیں، اور پانسے پلٹتے ہوئے، کبھی اٹھتے ہوئے، کبھی رکوع میں، کبھی ڈرتے ہوئے، کبھی لالچ میں اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ رب العزت کو بلاتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ وہ دل آج ہمارے پاس نظر نہیں آتا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو راتوں کو بھی، تنہائیوں میں بھی، اندھیروں میں بھی، تاریکیوں میں بھی اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں۔ وہ دل ہمیں کہیں نظر نہیں آتا جس دل میں شہادتوں کا شوق ہو، خون اللہ کے رستے میں پیش کرنے کا شوق ہو، جو دل یہ کہہ دے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، مجھے گھر نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، صحت ساتھ نہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں، کھانا نہ ملے تو مسئلہ نہیں، پانی نہ ملے تو مسئلہ نہیں، لوگ میری عزت کریں یا نہ کریں، لوگ مجھے پروٹوکول دیں یا نہ دیں، دنیا والے مجھے تمغے دیں یا نہ دیں، میں نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، اور میں نے اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، میں نے حق کا پیغام سنانا ہے،
حتیٰ کسرا کے اندر یقتلون و یقتلون، اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے، وہ دل بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ وہ دل بھی ہوتے ہیں جو اپنے رب سے اپنی جانوں کے سودے کر بیٹھتے ہیں اللہ کی رضا لینے کے لیے۔ ان کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے قیمتی اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ آج دنیا کی کوئی قیمتی چیز لینی ہو تو انسان اپنا سب کچھ بیچ ڈالتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ پیاس لگی ہوئی ہو، گرمیوں کا موسم ہو اور انسان پانی کی تلاش میں ہو، سب کچھ دے کے بھی پانی کا گلاس ملے تو انسان لے لیتا ہے کہ زندگی ہوگی تو دنیا بھی کما لیں گے۔ اللہ رب العزت کی رضا اتنی اہم ترین چیز ہے کہ پوری دنیا بیچ کے بھی حاصل کرنا پڑے تو اسے حاصل کرنا چاہیے، مگر ہمارا یہ دل بہت غفلتوں کا شکار ہے، دنیا کی محبتوں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ دل رب کے لیے نہیں تڑپتا، یہ دل رب کے لیے نہیں روتا، یہ دل رب کی یاد میں مصروف نہیں ہوتا، یہ دل اللہ کی مخالفتیں کرتا ہے، یہ دل اللہ کو للکار رہا ہوتا ہے۔ اے دل تیری اتنی وقت کہاں ہو گئی، اے دل تیرا اتنا مقام کہاں ہو گیا کہ تو اپنے رب کو ہی للکارنے لگ گیا، تو اپنے رب کی ہی بغاوت کرنے لگ گیا۔ اے دل تجھے پہچان بھی نہیں رہی کہ تیرا مالک ہے وہ، تیرا پیدا کرنے والا ہے وہ، تیرا خالق ہے وہ، تیرا رازق ہے وہ، کیوں پہچان تو نے گم کر دی ہے؟ کیوں تو نے اپنی آنکھوں پہ تعصب کی پٹی باندھ لی ہے؟ اے دل کیوں تو نے اپنے آپ کو دنیا پرست بنا دیا ہے؟ آج کا ہمارا دل اشداء والکفار رحماء بینہم کی تصویر بھی نظر نہیں آتا، کافروں سے دشمنی نہیں ہے، اس دل کے اندر اپنوں کے خلاف نفرتیں ہیں، اپنوں کے خلاف بغض اور حسد اور کینہ ہے۔ یہ دل بیمار دل ہے، اس دل کے اندر کافروں سے نفرت نہیں ہے، ظالموں سے نفرت نہیں ہے، طاغوتوں سے دشمنی نہیں ہے، مشرکوں سے براءت نہیں ہے۔ یہ دل ہمارا بیمار ہے۔ آج اسی بیمار دل پہ ہم نے افسردہ ہونا ہے، ہم نے غمزدہ ہونا ہے۔ اسی بیمار دل کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے، جس بیمار دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، حقیقت ایمان کا آشنا نہیں ہے یہ دل، توحید کی پہچان نہیں ہے اس دل کو، شرک سے نفرت نہیں ہے اس دل کو۔ اس دل کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، لیکن دل تو بیمار ہو سکتا ہے، اصل رونا تو اپنی غفلت پر ہے کہ اس بیمار دل پہ ہمیں افسوس کیوں نہیں ہوتا، اس بیمار دل پہ ہم افسردہ کیوں نہیں ہوتے، اس میت دل پر ہم کیوں نہیں آنسو آنکھوں سے بہاتے۔ افسردہ تو دنیا میں ہر انسان ہوتا ہے، جو بھی دنیا کے اندر رہتا ہے غم زدہ ضرور ہوتا ہے، غم ضرور انسان تک پہنچ جاتا ہے، مگر ہمارے غم دنیا کے لیے ہیں، ہماری افسردگی دنیا کے لیے ہے، ہمارے افسوس دنیا کے لیے ہے، ہمارے دین کا کوئی غم نہیں ہے، اسلام کا کوئی غم نہیں ہے۔ اس دل کے اندر غم ہے تو دہاڑی کے نہ لگنے کا، اس دل کے اندر غم ہے تو دکان کے نہ بننے کا، اس دل کے اندر غم ہے تو دنیا کی تعلیم حاصل نہ کرنے کا، اس دل کے اندر غم ہے تو دنیا کی محبت اور مال اور مکان اور کوٹھی اور جائیداد کا ہے۔ یہ دل اسی میں پریشان رہتا ہے، کھانا کب ملے گا، پانی کب ملیں گے، دنیا کے مشروبات کب ملیں گے۔ یہ دل دین کے لیے غمزدہ کیوں نہیں ہوتا، یہ دل دین کے نقصان پر کیوں نہیں روتا، یہ دل دین کے خسارے پہ افسردہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ہمارا بیمار دل ہے، زنگ آلود دل ہے۔ کیا ہمیں اس بیمار دل پہ رونا نہیں چاہیے، افسردہ نہیں ہونا چاہیے، غم زدہ نہیں ہونا چاہیے؟
آنکھوں سے آنسو نہیں بہانے چاہیے، اللہ سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس بیمار دل کو صحیح کرنے کے لیے کیا ہمیں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا ہمیں تہجد کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے؟ دنیا کے اندر انسان کا دل بیمار ہو، کس کس اسپتال کے اندر جاتے ہو، کتنے مہنگے علاج کرواتے ہو، وال بند ہو گیا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ یہ دل اتنا دنیا دار بن گیا ہے، یہ دل اتنا شیطان کی محبت میں بڑھ گیا ہے، یہ دل اپنے رب کی توحید سے اتنا نفرت کرتا ہے، یہ دل اللہ کے پیغام سے اتنا دور ہو گیا ہے۔ ہم اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ ہم اس کا بندوبست کیوں نہیں کرتے؟ میں حیران ہوتا ہوں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ام رابعہ شامیہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ اللہ کی بندی کہتی ہے، میں استغفر اللہ تو بہت پڑھتی ہوں، لیکن بعض دفعہ اپنے استغفر اللہ کے عدم خلوص پر بھی استغفر اللہ کہتی ہوں، کہ استغفر اللہ تو کہتی ہوں، بعض دفعہ مجھے شک ہوتا ہے کہ میں مخلص نہیں ہوں استغفر اللہ کہنے پر، تو میں پھر استغفر اللہ کہہ دیتی ہوں، میں پھر اللہ سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ گناہوں پر ہی معافی نہیں، معافی مانگنے پر بھی معافی، توبہ کرنے پر بھی معافی، کہ شاید توبہ کرنے میں میں مخلص نہیں ہوں، معافی مانگنے میں مخلص نہیں ہوں، تو کتنی مرتبہ میرا استغفار صرف اس چیز پر ہوتا کہ میرے توبہ ٹھیک نہیں ہے، میرا استغفار ٹھیک نہیں ہے، مجھے پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا، میرا دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ یہ ہے اللہ والے جو استغفر اللہ کہنے پر بھی استغفر اللہ کہتے ہیں، استغفر اللہ پڑھنے پر بھی کہ پتہ نہیں دل سے ادا ہوا ہے کہ نہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قلب کے اعمال، دل کے اعمال انسان کے باقی اعضاء کے اعمال سے افضل ہے، کیونکہ ظاہری طور پر بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، مگر بنیاد دل کا خلوص ہوتا ہے۔ اگر دل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے، دل ساتھ نہیں دیتا، دل کے اندر یقین نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں، ذرا غور سے سننا کہ اللہ کے یہاں معیار کیا ہے، اللہ کس چیز کو اہمیت دیتا ہے، کثرت کو، کثیر تعداد کو، کثیر اعمال کو نہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں صرف 2 رکعتیں رات کے ٹائم، صرف 2 رکعتیں اگر بھرپور توجہ سے میں پڑھ لوں تو مجھے ساری رات کے قیام سے یہ بہتر لگتی ہے۔ صرف 2 رکعتیں۔ ہم گنتی پورے کرنے والے لوگ ہیں کہ گنتی پوری کرنی ہے، اٹھا ہوں تو جلدی جلدی 8 رکعتیں ہو جائیں، 11 رکعتیں ہو جائیں میری۔ مسئلہ گنتی پوری کرنے کا نہیں، مسئلہ توجہ کا ہے۔ جب توجہ ہی اللہ کی طرف نہیں ہوگی، اخلاص ہی نہیں ہوگا تو کیا وہ عمل قبول ہوگا؟ رب ہمارے سجدوں کا تو محتاج نہیں ہے، رب ہمارے قیام کا تو محتاج نہیں ہے، رب ہمارے رکوع کا تو محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو قرآن مجید پڑھو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے، اچھے طریقے سے ادا کرنے والا کون ہے۔ 5-6 بلڈنگیں بنا دو، نہ ان کی شکل ہو، نہ دیکھنے کے لائق ہو تو کیا فائدہ؟ ایک کمرہ ہی ٹھیک بنا لو تو لوگ اس کو بھی پسند کریں گے۔ تو کثرت نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے، کیفیت معیار ہوتی ہے۔ مگر آج ہمارے دل تو خالی ہے، اس دل کے اندر
نہ تبلیغ کا شوق ہے، نہ جہاد کا شوق ہے، نہ نماز کا شوق ہے، اس دل کے اندر نہ اللہ رب العزت کے سامنے سوال کرنے کا شوق ہے، اس دل کے اندر نہ عبادت کرنے کا شوق ہے، یہ دل تو ہمارے محبت سے خالی ہے، یہ دل تو ہمارے پیار سے خالی ہے۔ کیا ہمیں اس عدم اخلاص پر اپنے دل پر افسردہ نہیں ہونا چاہیے، غمزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ آخر کیوں نہیں میرے دل میں شوق، کیوں نہیں میرے دل میں ذوق؟ دنیا کے اتنے ذوق، دنیا کے اتنے شوق، یہ دل پالے ہوئے ہے۔ مکان اچھا ہونا چاہیے، لباس اچھا ہونا چاہیے، اور بہترین درزی سے سلوانے چاہیے، کپڑا موسم والا ہونا چاہیے۔ یہ دل اتنا کوئی سوچتا ہے، مگر یہ دل اللہ کی رضا کا کیوں نہیں سوچتا؟ یہ دل اپنے اخلاص کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا؟ ہم گلہ کرتے